بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع گفتگو یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد میں سب سے اہم شرط دیانتداری ہے۔ اس موضوع کا آغاز حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے شعر سے ہم کر رہے ہیں۔ خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر، نئی صبح نئی شام پیدا کر۔ 2022 کے موجودہ سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچا دی، جس کی زد میں کروڑوں افراد آ چکے۔ شدید جانی اور مالی نقصان ہوا اور اس نقصان کی تلافی کو کئی سال لگ جائیں گے، جبکہ ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے پاک فوج، اہل وطن، بیرون ملک پاکستانی، مسلم اور غیر مسلم ممالک دل کھول کر امداد کر رہے ہیں اور جذبہ ہمدردی اور اخوت کی ناقابل فراموش مثالیں سامنے آ رہی ہیں۔ نقصان جس قدر زیادہ ہوا، امداد کئی گنا زیادہ آ رہی ہے۔ سب سے خوشی والی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ علماء کرام اس مشن میں، سیلاب زدگان کی امداد میں کوشاں ہیں اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ بس یہی جذبہ، حب الوطنی اور ہمدردی کا یہ احساس قوموں کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ امدادی سامان اور عطیات کی تقسیم میں، ڈسٹریبیوشن میں سب سے اہم ترین چیز دیانتداری ہے اور حقدار کو اس کا حق جلد از جلد باعزت طریقہ سے پہنچانا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اس حوالے سے امداد اکٹھی کرنے والے افراد اور امدادی اشیاء تقسیم کرنے والی تنظیمات اور سب سے اہم جو لوگ یہ عطیات اور یہ امداد وصول کر رہے ہیں، ان کے متعلق یہ یقینی معلومات ہونی چاہیے، مصدقہ معلومات حاصل کر لی جائیں کہ یہ لوگ واقعی حقدار ہیں، کیونکہ جو لوگ بہت سے معاملات میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو لوگ حقدار نہیں ہوتے وہ بھی لائن میں لگ جاتے ہیں۔ اس چیز سے ہم نے سب سے اہم ترین یہی ہے کہ اس چیز سے گریز کرنا ہے۔ جو لوگ اس امداد کے حقدار نہیں ہیں، وہ ہرگز اس رقم کو، اس عطیہ کو وصول نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر حقدار تک یہ رقم اور یہ امداد نہ پہنچی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ حقدار محروم رہ جائیں گے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ نمبر 2، اور جب لوگوں کو، ملکوں کو معلوم ہوگا کہ ان کی بھیجی ہوئی امداد غبن ہو گئی، خرد برد ہو گئی، دکانوں پر جا کر سیل کر دی گئی، تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور حقوق العباد میں خیانت کی وجہ سے قیامت کے دن سخت عذاب کا خطرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت کی خوبی نہیں ہے، یعنی جو خیانت کرتا ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہجرت مدینہ کی رات سب سے اہم تھی، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کفار مکہ ابو جہل کی قیادت میں ننگی تلواریں لیے ہوئے حضور علیہ السلام کے مبارک گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔
تو انتہائی شدت کی رات، اور اس ماحول میں اسی رات حضور علیہ السلام نے کفار کی امانتوں کی ادائیگی کے لیے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا تھا، اور ان کی ڈیوٹی لگئی تھی کہ وہ کافروں کی امانتیں ان کو واپس لوٹائیں گے اور پھر وہ بھی مدینہ شریف تشریف لائیں گے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد تمام کافروں کو ان کی امانتیں ایک ایک کر کے واپس لوٹائیں، اور یہی قرآن کریم کا ارشاد تھا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کرو۔ تو برادران، جب کافروں کی امانت کا یہ حال ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل گھڑی میں بھی کافروں کی امانت کا خیال کر رہے ہیں، تو پھر آج کے اس سیلاب کے تباہ حال مسلمانوں کی امانت اور اس سیلاب زدگان کی امداد کا یہ جو مال ہے ان حقداروں کا ہے، اس امانت کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علامہ کا شعر ہے، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ اس لیے ہمدردی، دیانت، اخوت، جذبہ وفا اور خیر خواہی کی مثال قائم کریں۔ اس کا صلہ زندگی بھر ان منتظمین کو، ان معاونین کو، ان تنظیمات کو اور آپ سب کو جو بھی اس پارٹیسپیشن میں ہیں اور اس کے اندر شمولیت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اس نیکی کا صلہ انہیں اور ان کے خاندان کو ہمیشہ ملتا رہے گا، اور اللہ کی مدد قدم قدم پر آپ کا استقبال کرے گی۔ اس لیے اقبال کے شعر پر ختم کر رہے ہیں کہ آج بھی ہو گر براہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔